یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ وحدہ لا شریک نے کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ امت پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، کلمہ پڑھنے والوں کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کیا حقوق لگائے۔ ایک کلمہ پڑھنے والے پر ضروری ہے کہ اس پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور آپ کی ذات کے حوالے سے جو حقوق ہیں ان کو وہ پورا کرے۔ جب ہم ان حقوق کی مکمل ادائیگی کریں گے اور مکمل بجا لانے کی کوشش کریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک ہماری دنیا بھی خوبصورت بنا دے گا اور پروردگار ہماری آخرت کو بھی بہترین بنا دے گا۔ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب و کامران کرے گا اور قبر و آخرت کے اندر بھی اللہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے ان حقوق کی مکمل ادائیگی فرمائی، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھا اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ اور عرفہ رکھا، یہاں تک کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی خواہشات پر بھی نبی پاک علیہ السلام کو ترجیح دی اور فوقیت دی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، کلمہ تو ہم نے ضرور پڑھا ہے
اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ بھی ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ایک کلمہ پڑھنے والے کے ذمے لگائے، ہم ان حقوق کو پورا نہیں کرتے۔ خیر یہ اور بات ہے کہ ایک بندہ مسلم پر جو دیگر حقوق ہیں، وہ چاہے اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں یا اپنی فیملی اور اپنے اہل خانہ کے حقوق ہوں، آج ان کو بھی پورا کرنے کا فقدان ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم پر عائد ہوتے ہیں، ہم ان حقوق کو بھی پورا نہیں کرتے، بلکہ پورا کرنا تو اگلا مرحلہ، ہم ان حقوق کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اپنی جان کا معاملہ آئے، اپنے خاندان کا اور برادری کا معاملہ آئے، یا اپنی خواہشات کا معاملہ ہو، ہم اپنی برادری کو، قوم، قبیلے، خاندان کو اور اپنی خواہشات کو آگے کر لیتے ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں انہیں ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ دعویٰ محبت کا ضرور ہے، دعویٰ محبت کا ضرور کرتے ہیں، ہاں جی، اور محبت کا دم ضرور بھرتے ہیں، لیکن حقوق کی ادائیگی کے اندر ہاں جی وہ کوتاہی ہے، اس میں کمی ہے، اور اس میں غفلت ہے، اور اس میں سستی کا معاملہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے بہت سی آیات اور احادیث کے اندر ان حقوق کو ذکر فرمایا جن کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی پورا کرنا لازمی تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اور ممات کے بعد بھی وہ لازمی ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر کسی مسلمان کے لائق نہیں کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے۔ جب پیارے نبی علیہ السلام زندہ تھے تو حکم یہ تھا کہ پیغمبر کی محفل میں اور پیغمبر کی مجلس کے اندر اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، نیچا رکھنا ہے۔ آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات اور ان کی ممات ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، آج بھی پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آج 14 صدیاں بعد بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ وہ ہماری غمی کا معاملہ ہو یا خوشی کا معاملہ ہو، وہ نماز اور عبادات کا معاملہ ہو یا وہ معاملات کا معاملہ ہو، وہ کاروبار کا معاملہ ہو، تجارت لین دین، مسجد ہو یا بازار ہو، وہ شادی ہو یا مرگ ہو، جینا ہو یا مرنا ہو، وہ رات کی بات ہے یا دن کی بات ہے، وہ اندھیروں کی بات ہے یا وہ اجالوں کی بات ہے، پیارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور یہ مقام اور یہ فضیلت آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو حاصل نہ ہوا، جس طرح کما حقہ جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ رتبہ، یہ شان، یہ مقام حاصل ہوا کہ آج 14 صدیاں بیت جانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی وفات اور ممات کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں۔ کس شکل میں؟ کہ اللہ کے قرآن کی صورت میں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور سنت، سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ کی صورت میں۔ اگر ہم قرآن کھولیں، نبی پاک علیہ السلام ہمیں قرآن کریم کے اوراق میں نظر آئیں، اللہ اکبر۔ اگر ہم بخاری مسلم کو کھول لیں، اگر ہم ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور نسائی کو کھول لیں،
اگر ہم موطا امام مالک اور سنن دارمی اور سنن کبریٰ البیہقی کو کھول لیں، حدیث کی کوئی بھی کتاب کھول لیں، ہر روایت کے اندر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے اور بڑے واضح طور پر آپ علیہ السلام موجود ہوں گے۔ تو آج بھی پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ کیسے؟ کہ جب پیارے نبی کی سیرت کی بات آ جائے، جب پیارے نبی کی سنت کی بات آ جائے، جب پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کی بات آ جائے، نہ باپ کی بات چلے گی، نہ ماں کی، نہ خاندان کی، نہ اپنی خواہشات کی، نہ کسی امام کی، نہ کسی بزرگ کی، ایون کہ نہ کسی نبی اور رسول کی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہمارے اوپر یہ حق ہے، اور اگر کوئی اس حق کی پاسداری نہیں کرے گا تو بنے گا کیا؟ اللہ اس کے سارے اعمال کو غارت کر دے گا، اللہ اس کے سارے اعمال ہی برباد کر ڈالے گا، سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اور جب فرمایا کہ پیغمبر کے سامنے بات کرو تو بلند آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا خیال تک نہ ہوگا۔ اگر پیغمبر کے سامنے، پیغمبر کی مجلس میں، اسی میں آپ ایڈ کریں پیغمبر کی حدیث پر، پیغمبر کی سنت پر، پیغمبر کی سیرت پر، آپ نے اگر اپنی بات کو اوپر کرنا چاہا، پیغمبر کی حدیث کے اوپر کسی امام کے کی بات کو اوپر لے جانا چاہا، اگر پیغمبر کی سیرت اور سنت پر کسی فقیہ کی بات کو اوپر لے جانا چاہا تو کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال برباد ہوں گے اور تمہیں اپنی بربادی کی خبر تک نہیں ہوگی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بنو تمیم کا ایک قافلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صحیح بخاری میں 4845 اور صحیح بخاری میں ہی یہی روایت 4847 نمبر پر عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ پیارے نبی کے پاس آیا اور یہ لوگ آ کر مسلمان ہوئے تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اس قافلے میں سے آپ کعب بن معبد کو ان کا امیر بنا دیں، اور جناب امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ اقرع بن حابس کو ان قافلے والوں کا امیر بنا دیں۔ نبی پاک اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر دو آدمی بھی جا رہے ہیں، دو آدمیوں میں سے وہ اپنے میں سے ایک بندے کو اپنا امیر بنائیں، قافلہ بغیر امیر کی امارت کے آگے روانہ نہ ہو۔ تو جناب ابو بکر نے مشورہ دیا کہ آپ کعب بن معبد کو امیر بنائیں، اور عمر نے مشورہ دیا کہ آپ اقرع بن حابس کو امیر بنا دیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور جناب ابو بکر کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ آج بھی جب دو آدمی بات کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کچھ اور، دوسرا کہتا ہے کوئی اور بات، ایک کہتا ہے کالا ہے، دوسرا کہتا ہے بھگا ہے، سفید ہے، تو دو آدمیوں کے بیچ میں تکرار ہو جاتی ہے۔ اس تکرار میں حضرت عمر کی آواز بلند ہو گئی
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ اس کے بعد ہمیشہ حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے کہ نبی پاک علیہ السلام کو سنائی نہ دیتا، گویا وہ کہتے کہ عمر کیا کہا، ذرا دوبارہ بلند آواز سے کہو۔ جناب حضرت عمر پھر اتنا آہستہ آواز سے بات کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ۔ فطرتاً ان کی آواز بلند تھی۔ بعض آدمیوں کا ساؤنڈ قدرتی طور پر بڑا ہیوی ہوتا ہے، تو حضرت ثابت بن قیس کی آواز قدرتی طور پر نہایت بلند تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ثابت بن قیس نے نبی پاک علیہ السلام کی مجلس اور محفل میں آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن ہوئے، اللہ کے پاک نبی کے نے پوچھا کہ ثابت بن قیس کہاں ہے؟ ایک صحابی ان کے گھر گیا اور ثابت بن قیس سے پوچھا تو ثابت بن قیس اپنے گھر میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ثابت بن قیس کہنے لگے کہ میری آواز نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے نہایت بلند ہے، میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، میں منافق ہو گیا، میں نقصان سے دوچار ہو گیا۔ جب جناب نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی اور خبر لے کر آنے والے حضرت سعد بن معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ثابت بن قیس کو کہو کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے، کہیں منافق اور بے ایمان نہیں ہوئے ہو، بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ حال تھا اور ان کا یہ ایمان تھا۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم حدیث پیش کریں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پیش کرتے ہیں، آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ میرا پیو تو یہ کام نہیں کریں دا آئی، میرا دادا یہ کام نہیں کریں دا آئی۔ ہاں جی، آگے سے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں اپنے باپ اور داداؤں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا مولوی، کوئی کہتا ہے میرا امام، کوئی کہتا ہے میرا پیر۔ ساری دنیا کے ماں باپ جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے امام اور پیر اور فقیر جمع ہو جائیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی تھوک آپ کے لعاب دہن کو بھی نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے ہم نے یہ پڑھا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کنویں کے اندر ڈالی، آپ نے کلی کنویں کے اندر ڈالی اور خشک کنواں پانی سے بھر گیا، تو سارے امام، سارے پیر، سارے فقیر اور ہم سب جمع ہو جائیں، نبی پاک علیہ السلام کی تھوک کو بھی نہ پہنچیں۔ پورے پاکستان کو کنویں میں ڈال دو، خشک کنویں میں پانی نہیں پڑے گا، اور پیغمبر نے اپنی تھوک ملی ہوئی کلی اس کنویں کے اندر ڈالی تو وہ کنواں پانی سے بھر گیا۔ ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام کے حقوق میں سے ہمیں یہ حق معلوم ہوا کہ جب آپ کی بات آ جائے تو ہم سرنڈر کر دیں، ساری دنیا کو پیٹھ کریں اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف اپنا چہرہ کر لیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ لے کر آئے 1241 نمبر پر۔ جب ہم نبی پاک علیہ السلام سے محبت کریں گے، اپنی خواہشات پر، اپنے آباء و اجداد پر، قوم قبیلے پر، گلی محلے پر، رشتہ داروں پر، معاشرہ اور ہماری کیا ہوگا، ہمارا خاندان اور قبیلہ، ہاں جی، ہماری برادری،
میرے منہ سے نکلتا ہماری بربادی، ویسے ایسی برادری ہے ہی بربادی جہاں ہم اللہ کے رسول کو فوقیت دینے کی بجائے اپنی برادری کو فوقیت دیں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ برادری، وہ بربادی ہوگی۔ اور جب اللہ کے رسول کو ترجیح دیں گے، سبحان اللہ۔ ابو امامہ کہتے ہیں طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا۔ طوبیٰ کیا ہے؟ طوبیٰ جنت میں ایک مقام کا نام ہے۔ ہاں جی، جنت کے اندر مختلف پورشن ہیں اور مختلف درجات ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ ہم سب کو بیت اللہ لے جائے، عمرہ پر لے جائے، کوئی ہوٹل جو ہے وہ 200 میٹر پر ہوگا، کوئی 400 میٹر پر ہوگا، کوئی ہوٹل آپ کو مکہ میں 600 میٹر پر ملے گا، کوئی کبری پر 900 میٹر پر ملے گا۔ اسی طرح جن کو اللہ نے زیادہ توفیق دی وہ چند میٹر پر ٹاور کے اندر اپنا ہوٹل، اپنا کمرہ لیتے ہیں۔ تو جنت کے اندر بھی مختلف درجات ہوں گے، اور انہی میں سے ایک درجہ جو ہے وہ طوبیٰ بھی ہے۔ فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، جس بندے نے مجھے دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے جنت کا مقام طوبیٰ ہے۔ اور فرمایا وطوبیٰ 7 مرات، اور 7 مرتبہ طوبیٰ ہے، ایک مرتبہ نہیں۔ ویسے عام طور پر طوبیٰ کا ترجمہ ہے خوشخبری، تو فرمایا کہ 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ لمن لم یارانی، وہ بندہ جس نے مجھے دیکھا کوئی نہیں ہے، جس نے مجھے دیکھا نہیں، وآمن بی، اور میرے اوپر ایمان لے آیا۔ یعنی آج اگر ہم اللہ کے پاک نبی پر ایمان لائے، اسے اللہ کا بندہ اور رسول مانا ہے اور اس کی محبت کا دھم بھرتے ہیں، اور اللہ کے پاک نبی کی محبت کو کل کائنات پر ترجیح دیتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ہم ان کو اگر پورا کریں، ہمارے لیے صرف ایک طوبیٰ نہیں ہوگی، 7 مرات ہمارے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہوگی۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں، جو امت کے اوپر ہیں، ان حقوق کو پورا کرنے والے ہوں۔ تو ان میں سے کیا ہے کہ جب پیارے نبی کی بات آ جائے، ہم نہ باپ کو دیکھیں، نہ ماں کو دیکھیں، نہ معاشرے کو دیکھیں، نہ برادری کو دیکھیں، نہ قوم اور قبیلے کو دیکھیں، نہ اپنی خواہشات کو دیکھیں۔ باقی تو چھوڑو، ہم اپنی خواہشات چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ میرا دل جو کہتا ہے میں وہی کروں گا، بھلے مولوی مجھے 22 اور 23 سال اللہ کے پاک نبی کی سیرت بتاتا رہے، میں وہ کروں گا جو میرا دل کرتا ہے، جو مجھے پسند ہے۔ میں اللہ کے نبی کی بات لینے کی بجائے اپنی خواہشات کو ترجیح دوں گا۔ اور اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے غلو کرے گا تو فرمایا کہ غلو کرنے والا بھی ہلاکت سے اور بربادی سے دوچار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل اور شریک فرمائے جن کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میرے اوپر ایمان لے آئے، تو فرمایا کہ تو ان کے لیے جو ہے 7 مرات 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ ایسے خوش نصیبوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔